خدا کی چلا جائے. یہ بھی قیلا رویہ سے آپ کو ملے گی، لیکن جمہور پہلی تفصیل کرتے. اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں قاصد، تاکہ تجھے دے جاؤں لڑکا سکتا. اہل بدعت یہاں سے غلط استدلال کرتے، کہتے ہیں دیکھو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ولا شک فی، اس کا انکار ہی نہیں. درجہ تو آپ کا زیادہ ہے نا، درجہ آپ کا زیادہ ہے خدا کی مخلوق. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے خادم ہوئے. وہ خادم لڑکا دے سکتے، پیغمبر کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ لیکن ان لفظوں پر انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ تو کہتے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں دیتا، دینے والا. یہ احبا تو اس لیے کہ تجھے پیغام سناتا. تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بشارت کے لفظ بھی آپ نے پڑھے، وعد پڑھے جہاں بشارت کے لفظ ہیں تیسرے پارے میں. ہاں اذ قالت الملائکہ، تو دیکھیے یہ آ گیا اذ قالت الملائکہ، تو جب فرشتوں نے کہا، یہ جبرائیل علیہ السلام، یا مریم ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے. دوسرے پارے میں تفصیل ہے کہ اپنی طرف سے خوشخبری سناتا ہے لڑکے کی، مسیح ابن مریم. تو میں تو قاصد ہوں، تو یہ میں خوشخبری سناتا ہوں، اپنی طرف سے دینے کا مجاز نہیں نا میرے بس کی بات ہے. یہ دیکھیے یہ ڈاکیا روزانہ آپ کی رقمیں لے کر کے آتا ہے، تو یہ ڈاکیا اپنی طرف سے دیتے ہیں آپ کو، پیچھے سے آتی ہے نا رقمیں. یہ بیچارہ تو قاصد ہے، انما انا رسول رب بھی، تو میں رب کا قاصد ہوں. میں تو تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے رب لڑکا دے گا، یہ حقیقتاً دینا میرا کام ہے. اچھا، اس نے کہا کہ کیسے ہوگا لڑکا؟ عادتاً لڑکا اولاد ملنے کی دو ہی صورتیں، ایک حلال طریقہ، دوسرا حرام، اور یہاں دونوں کا فقدان. ولم یمسسنی بشر، اے بے نکاح و تزوج، ولم کو بغیہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، نکاح بھی میرا نہیں ہوا، جائز طریقے سے بھی کوئی بشر میرے قریب نہیں ہے، اور میں بدکار ہوں. اس نے کہا کذالک، کہ اسی طرح جس حالت میں تو ہے نا، اسی تیرے رب نے کہا مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، ورحمت منا. اور یہ معاملہ مقضی یا قضاء یقضی کا مفعول ہے، طے شدہ بات. اب جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں، پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے پیٹ میں فنفخنا. اب آپ کو ساعتن کے لفظ میں ایک گھنٹے، ثلاثہ ساعات کے لفظ بھی ملیں گے، 2-3 گھنٹوں میں. اور یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جتنا بیویاں 9 مہینے کے قریب پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہیں اتنا اٹھایا. یہ تمام الفاظ آپ کو تفسیروں میں ملیں. بس اس کو اٹھایا پیٹ میں، اور فن تبذت کی، الگ لے گی ان کو مکان قصیہ، ہٹی ہوئی جگہ. یعنی اب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو وہ شرم کے مارے الگ ہوگی کہ اب میں شادی تو ہوئی نہیں، بچہ پیدا ہوگا تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوگی. چلیے فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ، اجا کے معنی کو سمجھیں. ahnaf.com www.asnas.com. کشاف، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں ایک یہ کہ جاء کا لفظ تھا لازمی، جاء زید، آیا ہے. اور یہ لفظ جب باب افعال پر آیا تو اس کے معنی اجاء لے آیا اس کو. جیسے ذہبہ لازمی ہے اور اذهب متعدی ہے. اذهب اللہ بنورہم، تو ذہبہ لازمی، اذهب متعدی. اسی طرح جاء لازمی، اجاء متعدی. تو معنی یہ ہے کہ اس کو لایا درد ذیل الی جذع نخلۃ، کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ ایک لا کر کے بیٹھے.
دوسرا یہ نہیں کہ اجاء کے معنی یہ ہے اضطرھا، اس کو مجبور کر دیا. لازمی متعدی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ معنی کرو کہ الجاءھا واضطرھا، اس کو مجبور کر دیا درد ذہن نے کھجور کے تنے کے ساتھ. انہوں نے کہنے لگی کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے. اب یہ بچہ پیدا ہوگا میں کیسے صفائیاں دوں گی، کہاں سے آیا، کیوں آیا. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور ہوتی میں بھولی بسری. مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجمہ کیا ہے نا نسین منسیہ کا، بھولی بسری یعنی بھولی ہوئی فراموش کردہ، کہتے ان لفظوں کا اس سے بہتر ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا. بھولی بسری، نسیم منسیہ، بھولی. بس اسی فرشتے نے آ کر مجھ کو پکارا، لیکن ادبن ذرا نیچے کھڑا ہوا. اللہ تحزنی بی بی غم نہ کر ڈالا رب کے تخت کے سری. اب وہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تنے تنہا بیوی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اب کیا کریں. اچھا پیدا ہو رہا ہے تو کہا کہ رب نے تیرے نیچے سریا کا معنی چشمہ، پینے کے لیے رب نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ بنایا، کھانے کا انتظام ابھی آ رہا ہے. اور بعد میں سریا کے معنی سردار کے لیے، بی بی یہ جو پیدا ہوگا بچہ تیرا یہ سردار ہے، سریا کے معنی یہ بھی. بہت جی رہ کے اور حرکت دے اپنی طرف بھیجے سے نقلا تھے، کھجور کے تنے کو گرائے گا تو اس کا رطبن جنیا، خرما تازہ، تازہ پکی. جنی کے معنی چننے کے قابل، پکی ہوئی کھجوریں جو چننے کے قابل، اتارنے کے قابل ہوں، خرما تازہ یہ ہوئی. بس کھا تو کھجوریں اور پی پانی اور بچے کو دیکھ کر کے آنکھ ٹھنڈی کر. اگر دیکھیں انسانوں میں سے کسی کو تو کہہ دینا میں نے نظر مانی آج رحمان کے لیے 100 من رک جانے کی. وہ کیسے رک جانا؟ رک جانا یوں، یہ فا حرف تفسیر ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، یہ ہے رک جانا کہ میں کسی سے گفتگو نہیں کی. بس اتنی باتیں نہیں. اب یہاں سے ایک بات سمجھا، یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کھجور کا تنا خشک تھا، اللہ نے اس کو سبز کیا، دانے ساتھ میں. یہ بھی ملے گا کہ بے موسم کھجوریں رب میں لگا. اب سوال یہ ہے ahnaf.com www.asnaf.com کہ جو رب بے موسم کھجوریں لگا سکتا ہے اور خشک تنے کو ہرا کر کے اس سے پھل لگا سکتا ہے، اوپر سے گرا نہیں سکتا. حکم ہے کہ غزی لے کے حرکت دے. اور عورت ہو، عورت ذات ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، وہ تو بیچاری خود حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، درخت کو کیسے حرکت دے گی؟ یہ تو گنگا پہلوان بھی نہیں حرکت دے سکتا. لیکن کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. سبق ہے ہمارے لیے کہ حرکت میں اشارہ کے اشارہ کر دو تم بس اوپر سے نیچے گرے. تو جو رب اوپر لگا سکتے گرا بھی سکتا ہے، لیکن انسان کا بھی جو اپنا عمل ہے نا کچھ نہ کچھ ہونا ہے. بس لائی وہ ان کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس. یہ بھی ہے پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا، وکیلا تیسرا دن تھا. تو جب بچہ اٹھا کے لائی لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے مریم لقد جئت شیئا فریا. قاموس والے کہتے ہیں کہ فری کے معنی یہ ہوتے ہیں چمڑا ہو، چمڑا، اس چمڑے کو کاٹا جائے اور سیدھا نہ کاٹا جائے، ٹیڑھا کاٹا جائے. فری کے لفظی معنی صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ چمڑا ہو، اس کو کاٹا جائے ٹیڑھے طریقے سے، سیدھا نہ. تو اب معنی یہ ہوں گے کہ بڑی ٹیڑھی بات لائی. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، تیری ماں بدکار. یہ ہارون کون ہے؟ یہ آپ کو تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ملے گا کہ ان کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی نیکی میں.
لیکن صحیح بات یہ ہے ان کے اپنے بھائی حقیقی عمران کے بیٹے حنا بنت فاقود کے بیٹے تو وہ جوان تھے اور نیکی میں ضرب المثل وہ فوت. تو لوگوں نے کہا کہ خانہ ہما آفتاب اس بھائی کی بہن ہے, باپ پیرا مسجد اقصی کا خطیب ہے, وہاں تیری پرہیزگار ہے, تو یہ کیا کاروائی؟ فاشارت الیہ کی زمین راجے بسوئے غلام, وہ جو بچے کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یکون علی غلام, اشارہ کیا اس سے پوچھو کون ہے کہاں سے ہے. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو تیری گود میں ہے, دیوارے میں ہے, بچہ ہے, یہ بچہ ہمیں کیا چاہتا ہے. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ, مجھے نبی بنایا, برکت والا بنایا جہاں میں, مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ. وہ برن بے والدتی, اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی. ابھی آپ نے پڑھا وہ برن بے والدہ ہی, کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کے والدین تھے, وہاں والدین ان کا والد ہوتا تو یہ ہوتا وہ برن بے والدہ ہی, بے والدتی نہ ہوتا. آپ دیکھیے یہاں غلام احمد قادیانی نے عجیب خباثت کی بات لکھی. اس کی کتاب ہے کشتی نوح, میرے پاس پرانا قادیان کا طبع ہے, اس کا صفحہ 16 ہے. کہتے ہیں مولوی بڑے ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ہوتے ہیں. یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ahnaf.com www.asnaf.com عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا, تعظیم نہیں کرتا. میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا ہوں, ان کی والدہ کی تعریف کرتا ہوں, ان کے باپ یوسف نجار کی تعریف کرتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن اور بھائیوں کی تعریف کرتا ہوں. میرے جیسا مداح کون ہوگا؟ اور خبیث یہ تو باپ کہاں سے لے آیا اور یہ 6 بہن بھائی کہاں سے لایا؟ تعریف اس کا نام ہے. خیر, اور اللہ نے مجھے کو بات ہی بنایا. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم, یہ ہے عیسیٰ کی بنی اولا الحق کی. یہ اولا کی نسل کس سے آئی؟ انشاءاللہ آپ کو جناب تک سے ملے. کل کو اولا الحق کی, کل کو پہل میں نے کہی بات سچی, وہ جس میں امتراء شک کرتی. اللہ تعالیٰ کو لائق ہی نہیں اس کی شان کے کہ اولاد بنائے. سبحان اذا قضا امرا فانما یقول له کن. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط. فاختلف الاحزاب, حزب کی جمع گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں. اب یہاں تفسیر کبیر, روح المعانی, کمالین وغیرہ تفسیروں میں 2 تفسیریں منقول کہ احزاب سے کون ہوا. ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر وَلَقَدِ افْتَرُوا عَلَى مَرْيَمَ بہتانا, وہ کہتے تھے ہم نبی تو کیا مانے, علیاذ باللہ, نقل کفر نہ باقی, یہ تو حلال زادہ ہی نہیں. نصارہ نے کیا کہا؟ نصارہ نے کل مسیح ابن اللہ. مشرکین نے اور اختلافات کیے. تو احزاب سے یہود, نصارہ, مشرکین یہ. دوسری تفسیر کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ کا, وہ پہلے آپ پڑھ چکے نستوریہ, یعقوبیہ, ملکائیہ. ایک گروہ نے یہ کہا, دوسرے نے یہ کہا, تیسرے نے یہ کہا. ان کے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم, بڑے دن کی حاضری پر ان کے لیے خرابی. اس دن کیا ہی سننے والے, کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جب ظالم ہمارے پاس آئیں گے. لیکن آج کھلی گمراہی.
فرمایا تو ان کو حسرت والے دن سے، جب حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، جب معاملہ طے ہوگا، آج غفلت میں ایمان نہیں تھا۔ فرمایا دنیا کیا ہے؟ پائیدار چیز ہے، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک تھے وہ سچے نبی، جب کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جی کیوں عبادت کرتے ہیں تو اس کی جو نہیں سنتے نہ دیکھتے ہیں اور نہیں کفایت کر سکتے تجھ سے کسی چیز کی، اے میرے ابا جی بے شک میں جو ہوں تاکید سے آیا میرے پاس علم سے وہ کچھ جو تیرے پاس نہیں آیا، پر تو میری پیروی کر، میں رہنمائی کروں گا تیرے صراط سویہ سیدھے راستے۔ اے میرے ابا جی نہ عبادت کر تو شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ اے ابا جی بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ تجھے پہنچے گا عذاب رحمان سے، پر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست۔ کہا اس نے کیا تو اعراض کرتا ہے میرے انعام سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر تو نہ باز آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دے مجھے ملین زمانہ بھر۔ کہا سلام ہو تجھ پر، ہم قریب میں تیرے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے، بے شک وہ ہے میرے ساتھ حفیہ شفقت کرنے والا، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور اس چیز سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، قریب ہے کہ نہ ہوں کہ میں اپنے رب کے پکارنے کی وجہ سے نامراد۔ اور جس وقت الگ ہوا ان سے اور اس سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ورے، ہم نے دی ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نہیں، اور عطا کی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور بنائے ہم نے ان کے لیے ذکر سچائی کا بلند۔ پیغمبروں کے واقعات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ سچے نبی تھے، ان کے والد کا نام آپ 7ویں پارے میں پڑھ چکے، اذ قال لأبیہ آزر، یا ابا تھے، ابھی تھا یا تا کی شکل میں بن گئی نحوی قاعدے کے مطابق، ابا جی کیوں عبادت کرتے اس مخلوق کی نہ تیری سنے نہ دے۔ وہ پہلے آپ پڑھ چکے، اسنام اوثان یہ ان کی بھی، اتتخذ اصناما آلہۃ، اور سورج چاند ستارے ان میں بھی خدائی کے رشتے مانتے تھے، تو ان میں کون ہے جو سنے اور سن کر کے آپ کی بات کو قبول کرے؟ انسان بھی ہوں تو جو مافوق الاسباب سماعتے کسی کی نہ تو اسے کفایت کر سکتے۔ ابا جی میرے پاس علم آیا، تیرے پاس نہیں آیا، میری پیروی کریں صراط سوی پر میں آپ کو چلاؤں۔ ابا جی شیطان کی عبادت نہیں، یہاں کبیر اور مواہب الرحمان البحر المحیط وغیرہ میں ہے کہ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، برے سے برا آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ عابد الشیطان، میں شیطان کی پوجا کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے کہ لا تعبد شیطان۔ تو ان تفسیروں میں ہے کہ شیطان کے کہنے کے مطابق، اس کے کہنے سے تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یوں سمجھ کے تو شیطان تھا، کیوں کچھ کی اطاعت تو نہیں، شیطان رب کا نافرمان۔ ابا جی مجھے خوف ہے کہ تجھے رحمان کا عذاب پہنچے گا، شیطان کا دوست بن جائے۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے، یا ابا سے، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی۔ اب باپ کا جواب سنیں، راغب انت، آپ سن چکے ہیں کہ رغبہ کا صلحان آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا۔ کیا تو اعراض کرتے میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ اگر باز نہ آیا میں تجھے ارجمن نہ کر، اکثر تو جی مانا کرتے کہ سنسار کر دوں، اور بخاری میں کشاف میں روح المعانی میں اشت و منا کے بھی ہیں، میں تجھے گالیاں دوں گا، گالیاں شتم کے معنی بھی، اور چھوڑ دے مجھے ملین، ملین کا معنی دہرن طویلن، زمانہ لمبا، لمبا زمانہ چھوڑ دے، یعنی پھر آئندہ زندگی میں میرے ساتھ ایسی بات نہیں۔ سلام علیکم، اس سلام علیکہ کے دو معنی کرتے آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ۔ ایک یہ کہ ابا جی میری طرف سے سلام منی علیکہ، آپ مجھے پیتے مارے کچھ بھی کریں، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ اور دوسرا کہتے سلام متارکت،
ahnaf.com, www.ahnaf.com. سلام متارکت کا یہ معنی کہ مثلا کوئی آدمی خواہ مخواہ جھگڑا کرے تو کہتے بابا سلام میں جھگڑا نہیں کرتا میرا، اس کو سلام متارکت کہتے. میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیظ، بڑا میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ان، یہ وعدہ ہے ساستغفر لک الا عن موعدۃ وعدہا، اور پھر اس کو پورا کیا ہے رب اغفر لی ولوالدی، میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے الگ ہوں، اکیلے رب کو پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں. جب ان سے جدا ہوئے ان کے معبودوں سے بھی، ہم نے ان کے اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام دیے، ہر ایک کو ہم نے نبی دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، یہاں دو تفسیریں کرتے ہیں. ایک تو صاحب ایک محلی رحمہ اللہ تعالی، وہ یہاں مفعول نکالتے ہیں. جلالین استاد، ہاں وَوَهَبْنَا لَهُ جاگتے ہیں جو گئے، ہاں وَوَهَبْنَا لَهُم، ہاں محلی رحم اللہ تعالیٰ مفعول یہ ہوتا ہے. میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا، میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں حوالہ ہے. وہ معنی کرتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا مَالًا وَوَلَدًا، ہم نے ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی. دوسری ترکیب یہ کرتے ہیں کہ من رحمتنا ہی مفعول ہے، ہم نے ان کو اپنی رحمت دی. آگے رحمت کی تفصیل کریں وہ جو بھی. لسان کے معنی زبان کے، اور اس زبانی سے ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. تو اب یہاں لسان کے معنی بیان اور ذکر کے ہیں. ہم نے ان کا ذکر، ان کا بیان سچا بلند کیا. آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا بیان ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. بے شک ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ مخلص چنے ہوئے تھے اور تھے رسول نبی، اور ہم نے پکارا اس کو طور کے دائیں طرف، اور ہم نے قریب کیا اس کو سرگوشی کے لیے، اور ہم نے دیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی علیہ السلام. اور ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل کا علیہ السلام، بے شک وہ سچے وعدے والے تھے اور تھے رسول نبی، اور تھے حکم کرتے اپنی اہل کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور تھے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ. اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ سچا نبی تھا، اور بلند کیا ہم نے اس کو مکان علیہ، اونچی جگہ پر. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا. جب ان پر پڑھی جاتی تھی رحمان کی آیتیں، گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے. پر خلیفہ بنے ان کے بعد نااہل لوگ، ضائع کی انہوں نے نماز اور پیروی کی خواہشات کی، پسند قریب وہ ملیں گے غین گمراہی. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اچھا، پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے شیعہ خود کی. اور ہمیشگی کے باغات ہیں وہ کہ وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ، بے شک ہے وعدہ اس کا ماتین آنے والا. نہیں سنیں گے اس جنت میں بےہودہ چیز مگر سلام ہے، اور ان کے لیے رزق ہوگا جنت میں بکرتن، پہلے پیر کسی. یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی. اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کے لیے ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، اور نہیں ہے رب تیرا نسیہ بھولنے والا. رب السماوات والارض ہے و ما بینہما، بس اس کی عبادت کر. واستبر لعبادتی، ڈٹ جا اس کی عبادت کر. کیا جانتے ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. شرح فقہ اکبر وغیرہ میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں
سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام۔ بڑی شان والے تھے وہ، خدا کی ساری مخلوق میں تیسرے درجے کی شخصیت، تو مخلص تو ہوئے اور تھے رسول نبی۔ اب یہ رسول اور نبی کے متعلق رشیدیہ، نبراس، شراکات جلالی وغیرہ میں بس کہ رسول اور نبی کا ایک مفہوم ہے یا الگ الگ مفہوم ہے۔